سہانی رات تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور قوت والی چشمان عالی شان کو بے مثال انوکھے مشاہدات ہوتے رہے، مگر شب معراج کو باری تعالیٰ نے ایسا خاص کرم فرمایا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش و کرسی سے بھی اوپر، وہ بھی تنہا، نہ کوئی ہمراہ اور نہ کوئی ساتھی۔ اب یا تو دکھانے والا جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا دکھایا، یا پھر دیکھنے والا جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبی کوئی بھی نہیں، خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے۔ دنیا میں سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ اگر وہ جلوہ فرمائے تو تمام مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ فقط صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے شب معراج جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بے حجاب جلوہ خالق کو دیکھا، اور اس شان سے دیکھا کہ جلوہ دکھانے والے نے خود تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور کے اس واقع معراج کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں سے انوار ہنستے آتے یہاں سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ اور بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا ہے باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ مجھے